السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ الحمدللہ آج تدبر قرآن کی ہماری کلاس نمبر 21 ہے، جس میں آیت نمبر 102 سے 105 تک کا بیان آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کو سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان کفر کیا کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت یعنی دو فرشتوں پر، اور یہ دو فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم ایگزام ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ لوگ ان دونوں سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں ڈلوایا کرتے تھے، اور وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے بنا اللہ کی اجازت کے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں فائدہ دینے والا نہیں صرف نقصان دینے والا تھا، اور جبکہ وہ جانتے تھے کہ جو اس چیز کو خریدے گا، اس علم کو خریدے گا، آخرت میں اس سے کچھ حصہ نہ ملے گا، کوئی ثواب نہ ملے گا۔ انہوں نے بہت بری چیز کو خریدا، اپنے نفسوں کو بہت بری چیزوں کے بدلے خریدا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اسے جان لیتے، کاش کہ وہ جانتے کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں، کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو اللہ کی طرف سے ثواب کے مستحق ہو جاتے، بھلائی کے مستحق ہو جاتے، اگر اس بات کو وہ جان لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہ نہ کہو کہ راعینا، ہمارے حالات کو دیکھو سمجھو، بلکہ ہماری طرف توجہ لگاؤ، یہ مت کہو، بلکہ تم کہو ہماری طرف دیکھو۔ وَاسْمَعُوا، اور سن لو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، کبھی بھی اہل کتاب اور مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، جبکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت جس پر چاہتا ہے خاص کر کے نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین فضل اور عظمت والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جادو کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، چاروں طرف جادو کا کام
جادو کیا جانا عام ہو گیا تھا۔ اب جب جادو بہت زیادہ عام ہوا تو حضرت سلیمان نے جادو کی ساری کتابوں کو منگوایا اور اسے ایک جگہ دفن کروا دیا۔ جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ نکلوایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ سلیمان یہ جتنے کام کرتے تھے نا، یہ بادشاہت، جانوروں کی باتیں سننا، یہ سب جادو کی وجہ سے کرتے تھے۔ اسی کی تردید اللہ نے آیت میں کی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور جادو کا بنیادی مقصد بتایا تفریق ڈالنا، نفرت ڈالنا، دوری ڈالنا۔ اللہ رب العالمین نے انہی میں 2 فرشتوں کو بھی بھیجا فتنے کے طور پر کہ فرشتے آ کر انہیں جادو سکھاتے پر یہ بولتے مت سیکھو، یہ حرام ہے، پھر بھی سیکھ رہے ہو تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے امتحان کے طور پر اس دور میں فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے، ان لوگوں نے جادو سیکھا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے کفر کے راستے کو اپنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا اور اینڈ میں کہا کہ یہ مشرک اور یہودی جو ہیں نا، اہل کتاب ہیں نا، یہ آپ سے بہت حسد رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی بھلائی آئے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کو عزت و شرف ملے، یعنی اگر آپ ان میں سے ہوتے تو ایمان لے آتے، یہ آپ اہل کتاب میں نہیں اس لیے آپ سے حسد کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جادو کا تذکرہ کیا، جادو سے ہونے والے اثرات کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان جادو نہیں کرتے تھے یہ بات بتائی، جادو کرنے والا کافر، یہ کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بتائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ مشکل الفاظ جو آج کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہیں، وَاتَّبَعُوا، they followed، انہوں نے پیچھا کیا، پیروی کی، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی۔ تتلو، recited، جو پڑھا جاتا تھا، تتلو شیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے، تتلو۔ شیاطین، ڈیولز، شیطان اردو میں بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے، اللہ کا نافرمان۔ شیاطین اس کی جمع ہے، ایک کو شیطان، بہت ساروں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ السحر، میجک، جادو۔ بابل، جس کو آج بیبیلون کہا جاتا ہے، ایک شہر کا نام ہے بابل، عراق کا ایک شہر ہے جسے بیبیلون کہا جاتا ہے۔ ہاروت ماروت، 2 فرشتوں کا نام ہے، 2 فرشتے جنہیں اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت کے لیے بھیجا تھا کہ ان کی یہ جو کر رہے ہیں تم ان کی باتوں پر جو سکھا رہے ہیں مت سیکھنا، نہیں تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ احد، جو یہاں پر کہا گیا ہے یتعلمون ما وما يعلمان من احد، اینی ون، کسی کو، کسی ایک کو، یعنی جب بھی کوئی آتا تو کسی ایک کو بھی یہ بول کر نہیں سکھاتے تھے کہ اچھا کام ہے، سب کو بولتے تھے غلط کام ہے مت کرو۔ احد، اینی ون۔ فتنہ، ٹرائل، امتحان، آزمائش، ایگزام، جو چاہے آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں۔ یفرقون، caused separation، دوری ڈلواتے تھے، دوری ڈالنے کی وجہ بنتے تھے، دور کرنے کی وجہ بنتے تھے۔ المرء، the man، آدمی، اور زوج میں پہلے بتا چکا ہوں بیوی۔ ضارین، those who harm، وہ جو تکلیف دیتے ہیں، ضارین، تکلیف دینے والے۔ یضرہم، harms them، انہیں تکلیف دیتے ہیں، یضرہم، ہم کی جو ضمیر ہے اس کا مطلب انہیں تکلیف دیتے ہیں، them۔ ینفعہم، doesn't benefit them، انہیں فائدہ نہیں دیتے ہیں، doesn't benefit them، انہیں فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ من خلاق، any portion، کوئی حصہ، یعنی یہ جو عمل تم لوگ کر رہے ہو اس کرنے والے کو آخرت میں کوئی حصہ، کوئی کچھ نہیں ملے گا، بھلائی نہیں ملے گی۔ مثوبتن، ریوارڈ، ثواب، اجر، انعام، چاہے جو ورڈ لکھ لیں آپ۔ راعینا، listen to us، ہمیں سنو، راعینا، ہمیں سنو۔ انظرنا، look upon us، ہمیں دیکھو۔ راعینا مینس ہمیں سنو، انظرنا، ہمیں دیکھو۔ یختص، چوزس، چنتا ہے، خاص کرتا ہے، اسپیشل کر دیتا ہے۔ ذو الفضل، وتھ گریس، انعام کے ساتھ، فضل کے ساتھ۔ فضل کا میننگ، فضل تو اردو میں بولا جاتا ہے، انعام بھی بولا جاتا ہے، فضل کے ساتھ۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیتوں میں ہو سکتے تھے یا ہیں جنہیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔
ترجمہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہاں پر جادو کا ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تدبر کی طرف، اور آج کی آیتیں اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ جادو آج ہمارے سماج میں بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک کوئی ایسا انسان بیٹھا ہے جو جادو کرتا ہے، اس سے جادو کروایا جاتا ہے۔ آپ جا کر بتائیں ایسا کر دیں ہماری بہو کے خلاف، بیٹے کے خلاف، ساس کے خلاف، بھائی کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اس کا کام ہے جادو کرنا۔ جگہ جگہ یہ لوگ بیٹھے ہیں جو دین کا سودا کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کفر والا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جادو کے سلسلے میں بہت زیادہ ایک مومن کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو سیٹرڈے کلاس میں انشاءاللہ جادو کا ٹاپک الگ سے میں لوں گا، جادو کیسے ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے پوائنٹ نمبر 1، جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ جادو سیکھنا بھی سکھانا بھی حرام ہے اور یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے جو پہلی آیت میں پتا چلی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، شیاطین کا جو عمل تھا، شیاطین کا جو کام تھا وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ، جادو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے یہودیوں میں بہت جادو پایا جاتا ہے، جادو کا استعمال بہت زیادہ پایا جاتا ہے، حالانکہ مسلموں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مسلم محلوں میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو جادو کے ذریعے نفرتوں کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ تو جادو سیکھنا اور سکھانا ہر حال میں حرام ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ شیطانی عمل ہے جس سے ایک مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 2، بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے جادو سے تکلیف نہیں دے پائے گا، اللہ اکبر، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ پورا سینٹنس لکھنا، جو اللہ سے جڑا ہو جادو سے تکلیف نہیں دے پائے گا سوائے اللہ کی اجازت کے۔ یعنی اگر اللہ اجازت دے دے، اللہ اسے جاری کر دے تو تکلیف ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ اللہ سے جڑے۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کرو، عقیدہ مضبوط کرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے خلاف کرتے، وہ میرے خلاف کرتے، کرنے دو ساری دنیا کو۔ اگر اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہوگی یہ ساری دنیا مل کے آپ کا بال باقا نہیں کر پائے گی۔ اللہ پر یقین تو رکھو۔ جادو، اس سے ڈرنا نہیں، جادو کا علاج شریعت نے دیا ہے، اس علاج کو اپنانا۔ تو جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے جادو سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ کیسے پتا چلا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ یعنی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہونا جادو کی اوقات نہیں ہے، جادوگر کی اوقات نہیں ہے، کرنے والوں کی اوقات اور حیثیت نہیں، جنات کی طاقت نہیں، شیاطین کی طاقت نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ اجازت دے دے گا، بات ختم۔ نہیں اجازت دے کوئی تکلیف آپ کو ہونے والی نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جادو صرف شیاطین سے سیکھا جاتا ہے جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لینا، کئی لوگ ہمارے یہاں اولیاء بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ولی بتاتے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، کرتا پائجامہ ہے، ٹوپی بھی لگاتے ہیں۔ اگر وہ جادو کر رہا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جادوگر مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کفر ہے، کفر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ تو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا، اس کو ذہن میں رکھنا کہ جادو صرف شیطان سے سیکھا جاتا ہے اور سیکھنے والے کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا من خلاق، آخرت جنت ملنا دور کی بات ہے، حصہ بھی نہیں ملے گا ایسے انسان کو، کیونکہ یہ کافر ہے۔ اب سوچئے اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جادو کرتا ہوں، جادو آپ کے گھر میں ہو جائے گا، چلیے رشتہ کروانا میں کروا دیتا ہوں، ٹوٹے رشتے میں جڑوا دیتا ہوں، محبت میں دلوا دیتا ہوں، یہ وہ سب جو دعوے کرتے ہیں نا، ٹی وی پر ایڈ ڈال رہے ہیں، پیپر میں ڈال رہے ہیں، ان کے بارے میں اقرار کر لیجئے کہ وہ کفر کے راستے پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا جادو شیطان سے ہی سیکھا جائے گا، اور جادو کفر کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، بنا اس کے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ تجربات کو پڑھیں گے، مولانا مختار احمد ندوی صاحب نے ایک جادو پر کتاب لکھی ہے، اس میں کئی واقعات انہوں نے بتائے، یہ تک بتایا کہ شیطان کے آگے سجدہ تک کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ جادو سکھاتا ہے۔ کفر، شرک، فحاشی، حرام کام، اپنے گھر کی محرمات تک سے زنا تک کروایا جاتا ہے، نہ جانے کتنے معاملات، اس کے بعد جادو کا علم شیطان کسی انسان کو دیتا ہے۔ بہت بڑا حرام کفر والا عمل ہے۔ تو اگر کوئی جادو کی بات کر رہا ہے، یقین رکھو کہ اس نے شیطان سے سیکھا ہے اور کفر کے راستے پر ہے، آخرت اس کی ٹوٹل برباد ہو چکی ہے۔ ایسے انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، شیطان کے دوست اور اللہ کے دوست یا اللہ کے ولی میں فرق پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اللہ کا ولی جس سے اللہ تعالیٰ کچھ
ایسی چیزیں دیتا ہے جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتی، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جسے ہم خوارق العادات بھی عربی میں کہا جاتا ہے. کچھ ایسا کام جو سب کے بس کا نہیں. وہ دعا مانگے اللہ قبول کر لے، وہ آپ پر ہاتھ پھیرے پھونکے اور آپ کو آرام مل جائے، شفا مل جائے. تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیتا ہے. لیکن جادو، اور اس میں فرق سمجھ جائیے، جادو شیطان سکھاتا ہے اور اولیاء کے ہاتھ پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک بات اہم یاد رکھنا، اللہ کا اگر کوئی سچا ولی ہے تو کبھی بھی وہ اپنی اسپیشلٹی لوگوں کو بتائے گا نہیں، دیکھو میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ دعوے کرتے ہیں میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، خزانہ بتا سکتا ہوں. کبھی بھی اولیاء اللہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے وہ چھپائے گا اپنے آپ کو، دکھائے گا نہیں کہ میں یہ کر سکتا، یہ کر سکتا، یہ کر سکتا. جو شیطان کا ولی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دکھانا چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہے، میں آگ میں چل سکتا، پانی میں چل سکتا، ایسا کر سکتا، ویسا کر سکتا. یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی انسان کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ لو، آگ پر چلتے ہوئے دیکھ لو، تو ایمان رکھو کہ وہ کفر کے راستے پر، کیونکہ اللہ کا ولی کبھی ایسے دکھاوے نہیں کرتا، لوگوں کو دکھاتا نہیں. یہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کے راستے پر. اس میں فرق آپ سمجھ لیجئے ان آیتوں سے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور شیطان کا دوست اور شیطان کا ولی کون ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق کہ کبھی بھی اللہ کا ولی اپنی باتوں کو دکھا کے ظاہر نہیں کرتا، اور شیطان کا جو ولی ہوتا ہے وہ دکھاوا کرتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا، ویسا کر سکتا. فرق سمجھ لینا تو آپ کو انشاءاللہ جو محلے بھر میں گھوم رہے ہیں نا سارے اولیاء، ان میں فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا ولی کون اور شیطان کا ساتھی کون انشاءاللہ. نمبر 5، جب لوگوں نے نبی پر الزام تراشی کر دی تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ارے اس نے تو مجھے ایسا بول دیا، میرے بارے میں ویسا بول دیا، میری عزت اچھال دی، مجھ پر الزام لگا دیا، مجھ پر اتنی بڑی بات تہمت لگا دی، میرے بارے میں غلط بول دیا. اس سے ہمارا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا بول دیا، ویسا بول دیا، ڈپریشن میں چلے گئے، رونے لگتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کام بند ہو جاتے ہیں. اس وقت میں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس آیت کو، کہ لوگوں نے تو حضرت سلیمان کو بول دیا کہ یہ جادوگر تھے، نبی کو نہ چھوڑا، اللہ کے نبی کو چھوڑا. جادوگر ہیں، بددین ہیں، دیوانے ہیں، مجنو ہیں، ساحر ہیں، کتنے لقب آپ کو دیے گئے. تو جب نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہماری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، ہم دھول بھی نہیں ہیں ان کے برابر میں. تو اگر آپ دین کے راستے پر ہو، آپ پر اعتراضات تو ہوں گے، آپ پر الزام تراشی تو ہوگی. ابھی چھوڑ دو آپ دین کا سارا کام، چھوڑ دو خدمت کا کام، چھوڑ دو قوم کا کام، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا، کوئی آپ کو برا نہیں بولے گا. اور جب آپ دین کا کام کرو گے، دین کے داعی بنو گے، دین کو پھیلاؤ گے، یقیناً آپ پر الزام بھی لگیں گے، جھوٹی باتیں بھی کہی جائے گی، سازشیں بھی کی جائے گی، پلاننگ بھی کی جائے گی. پر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پلاننگ کو فیل کرنے والا ہے. تو یہاں پر صرف اتنا پوائنٹ یاد رکھیں کہ جب لوگوں نے انبیاء کو نہ چھوڑا تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم اگر دین کے راستے پر ہیں یقیناً تکلیف آئے گی، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. نمبر 6، اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتنہ بنا سکتا ہے. یہ بڑی اہم چیز پتہ چلتی. اچھے لوگ، دیندار لوگ، بظاہر سب کچھ ٹھیک لوگ، اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتنہ بنا سکتا ہے. ہاروت ماروت کون تھے؟ فرشتے، اللہ کی مخلوق، پسندیدہ مخلوق، کبھی نافرمانی نہ کرنے والے، پر سکھا کیا رہے تھے؟ جادو. اللہ نے انہیں فتنہ بنا کر بھیجا تھا، آزمائش بنا کر بھیجا تھا. تو کبھی کبھی اچھے لوگ بھی برائی تک لے جانے کا راستہ آپ کو دے سکتے ہیں. اس لیے اپنا دماغ، اپنی آنکھ اور اپنے کان کھلے رکھ کر کسی کی بھی بات لینا چاہیے. اب ہمارے یہاں عجیب سا ایک فیشن چلا ہوا ہے، دین کی جو بات کرے اس کی بات کو قبول کر لو، بنا تولے، بنا جانچے، بنا چیک کیے. کتنے اسکالر ہیں آج جھوٹ دے رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، بنا حوالے کی بات بیان کر رہے ہیں، بنا سرپیر کی بات بیان کر رہے ہیں. سب کی بات ایکسپٹ، اللہ کی بات تو کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات تو کیا کر رہا ہے؟ انہی کی تو بات کر رہا ہے. عربی پڑھنا نہیں آتی، عربی نہیں جانتا، زبان نہیں جانتا، زبان کے اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتا، سب کی بات قبول کر لو. یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاروت ماروت اچھے فرشتے تھے پر لوگوں کے لیے فتنہ بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اچھے لوگ بھی فتنہ ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ضروری کہ ہر اچھا اچھائی کی طرف لے جائے گا، غلط بھی لے جا سکتا ہے. اس لیے اپنے آنکھ، اپنے کان اور اپنے دماغ کو کھول کر کسی بھی بات کو قبول کیا جائے. اس بات کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. نمبر 7، راعینا کہنے سے کیوں منع کیا گیا؟ راعینا کہنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اب یہاں پر قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم جب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہو تو یہ مت بولو راعینا، ہمیں سنو، بلکہ بولو انظرنا، ہمیں دیکھو.
رائنا بولنے سے کیوں منع کیا؟ اب اس کی تشریح اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی. پہلی وجہ یہ کہ جب مسلمان کہتے تھے رائنا، را الف عین اور نون اور الف، رائنا، ہمیں سنو، تو یہودی مذاق اڑانے کے لیے اس ورڈ کو بولتے تھے رائنا، را الف عین. ابھی ہم بول رہے ہیں نون الف تو رائنا، سنو، اور اگر عین کے بعد یا لگا دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے گڈریے. بکری چرانے والے کو کہا جاتا ہے نا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے. مومن بولتے تھے رائنا رائنا، وہ بولتے تھے رائنا رائنا، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہودی اس لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے تم یہ لفظی استعمال مت کرو، بلکہ تم کہو انظرنا، ہمیں دیکھو. اللہ کے نبی ہمیں دیکھو، ہمارے حالات دیکھو، ہماری طرف دیکھو. لفظ تک استعمال کرنے سے منع کیا. تو کیا پتا چلا اس سے آپ کو؟ اسی پوائنٹ میں لکھیے گا. پہلی بات یہ پتا چلی، ایسا لفظ جس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں اسے بڑوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کے ساتھ ایک ادب ہونا چاہیے، قاعدہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. بڑوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کی جاتی جیسے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو بڑوں کے ساتھ جب بات کرو اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، ایسا لفظ نہ استعمال کرے جو ڈبل میننگ ہو سکتا ہو. دوسری بات یہ پتا چلی کہ اسلام میں یہود و نصارہ اور مشرکین اگر کوئی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کر کے کچھ اور یوز کرنا چاہیے. سوچئے، یہود و نصارہ کی مخالفت الفاظ میں بھی کرنا چاہیے. جو لفظ، جو سینٹنسز، جو ورڈز وہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یوز کرنا چاہیے. اور یہاں تو پوری تہذیب یہودیوں کی لے کر بیٹھے ہیں. ہماری بہن بیٹیاں برہنہ ہو کر گھوم رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں، انہیں برقع پسند نہیں آتا ہے. یہود و نصارہ کا طرز عمل، ان کی طرح چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھنا، ان کی طرح بال کٹوانا، بالوں کو ہائی لائٹ کرنا، ایسے جوڑے بنانا کہ دور سے نظر آئے، یہ سارا جو تہذیب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ. اور میرے نبی، میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لفظ بھی یوز کرتے ہیں تم وہ لفظ بھی مت یوز کرو. یعنی ان کی طرح لفظ یوز کرنے سے منع کیا گیا. اور آج مسلمان پوری زندگی یہودیوں کے طریقے پر چلا رہا ہے، نصارہ کے طریقے پر چلا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے. کس مقام پر تم یہودیوں کے ساتھ، اور اسلام کہہ رہا ہے یہودیوں کے خلاف رہو. غور کرو، سوچو، سمجھو، تو انشاءاللہ یہ قرآن ہدایت بنے گا کہ مجھے یہودیوں جیسا نہیں، مجھے مسلمانوں جیسا بننا ہے انشاءاللہ، اسی میں میری عزت ہے. نیکسٹ چیز اس میں پتہ چلی، پوائنٹ نمبر 8، جادو کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے نفرت ڈالنا. جادو کا سب سے بڑا مقصد ہے نفرت ڈالنا. شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں، رشتہ دار اور تعلقات میں جادو کا سب سے بڑا مقصد ہے نفرت ڈالنا. اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا. اچانک کبھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے بڑی چاہت و الفت محبت رکھتا تھا، اچانک دوریاں ہونے لگی ہے، رقیہ کرو اپنے اوپر، دم کرو اپنے اوپر، چیک کرو کہ کہیں کسی نے جادو کے اثرات تو نہیں ڈال دیے، کہیں میرے خلاف کوئی سازشیں تو نہیں کر رہا ہے. کیونکہ شیطان کو محبت بالکل پسند نہیں، اسے نفرت پسند ہے. لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری کرنا وہ اسے پسند ہے. محبت کا ماحول شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے. تو جادو کا سب سے بڑا مقصد ہے نفرت ڈالنا. اور وہ نفرت کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں. اور آج ہمارے سماج میں تم دیکھ ہی رہے نا جادو کتنا زیادہ عام ہو چکا ہے. پوائنٹ نمبر 9، اللہ کی اجازت کے بنا جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. جادو ہوا، تکلیف ہوئی، مقصد تھا امت کو علاج بتانا. دو فرشتے آئے آپ کے سر کے قریب بیٹھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا ان کو؟ کہا ان کو جادو ہوا. کہا علاج کیا ہے؟ سورہ ناس سورہ فلق کو پڑھا. کہا ان دونوں کو پڑھ لو، جادو کا علاج ہو جائے گا. تو جادو جو ہے اللہ کی اجازت کے بنا کسی کو نہیں ہو سکتا. کسی کی طاقت اوقات حیثیت نہیں. اگر ہو آپ پر تو آپ کہیے الحمدللہ اللہ تیری اجازت سے ہوا، علاج بھی انشاءاللہ تو ہی دے گا. اللہ کی اجازت کے بنا جادو نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، نہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. نمبر 10، ایمان اور تقوی ہر بھلائی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جادو کیوں کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ؟ حسد کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، خزانے نکالنے کے لیے، جو لڑکی یا لڑکا نہیں ملا اسے حاصل کرنے کے لیے، یعنی خیر کے لیے.
بھلائی کے لیے. رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بھلائی حاصل کرنے کا اس سے آسان ذریعہ ہے ایمان اور تقوی. رب پر یقین، ایمان اور تقوی مطلب اللہ کا ڈر. اگر یہ دو چیزیں کوئی لے آئے، دنیا کی بھی بھلائی اللہ دے گا اور آخرت کی بھی بھلائی اللہ رب العالمین دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ، اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں ثواب کے مستحق ہو جائیں. تو ایمان اور تقوی ہر بھلائی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس ذریعے کو اپنائیں. بزدلوں کی طرح جادو کا راستہ نہ اپنائیں. وہ لڑکی نہیں ملی، جادو کروا دوں گا. وہ نہیں ہوا، جادو کروا دوں گا. کاروبار نہیں چلا، جادو کروا دوں گا. جادو کرواتے ہیں لوگ مٹکے پر. ہمارے یہاں تو کئی ٹائپ کا آج کل جادو ہو رہا ہے. کوئی مٹکے پر کرتے ہیں، کوئی روپٹوں پہ کرتے ہیں، کوئی اس پر کوئی اس پر. فلاں فلاں کا روپٹہ لاؤ، پریگننٹ لیڈیز کے روپٹے منگاتے ہیں. نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا انداز اپنائے جاتے ہیں. کوئی بالوں پر کرتا ہے، کوئی کپڑوں پر کرتا ہے. کئی قسم کے جادو کیے جاتے ہیں. ایک میں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے دماغ میں داخل کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑی بیوقوفی ہمارے یہاں لوگوں کی یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کرایا ہے. کاروبار نہیں چل رہا ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، اچھا نہیں لگتا، بیماریاں بہت زیادہ ہیں. مولوی صاحب دم کر دیجئے. کہا کیوں؟ ارے کچھ نہ کچھ ہوا ہے میرے اوپر، کسی نے کچھ کرایا ہے. اچھا آپ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت؟ کہا نہیں. آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کہا نہیں. صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ کہا نہیں. تو آپ کو جادو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خوش شیطان ہو. یہ سب آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، نیکو اس لیے پریشانی آ رہی ہے. ارے آپ اتنے بد ہو، کفر کے راستے پر ہو، تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ جادو نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے نیندیں اڑا دی ہے، بیماریاں ڈال دی ہے، سکون چھین لیا ہے، آپ کو غارت کر کے رکھ دیا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے کیونکہ آپ اللہ سے دور ہو. ہر آدمی سوچ رہا ہے مجھ پر کچھ کیا گیا ہے، میرے اوپر تو کچھ اثرات ہیں. اگر ہیں تو پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. نماز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عبادات، قرآن، ان کا پابند بناؤ. انشاءاللہ کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہو بھی گیا تو رب العالمین کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ آپ کا سب علاج کروا دے گا. بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اسے بلاؤ، وہ 10 طرح کی لسٹ دیتا ہے، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کپڑے، وہ چیزیں. کسی چیز کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کچھ نہیں. اگر صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ دیا جائے جادو ٹھیک ہو جائے گا، اثرات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے. کچھ نہ پڑھو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ دو انشاءاللہ. وہ اکیلی سورت ہر جادو کا علاج ہے انشاءاللہ. یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ، ایسے الفاظ جس میں برا اور بھلا دونوں ہونے کا خطرہ ہو اسے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. جو میں نے اوپر بھی بتایا کہ اگر ڈبل میننگ کوئی لفظ ہو سکتا ہے، اچھا برا دونوں میننگ ہو سکتا ہے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ، اللہ تعالی اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہمیں کسی کے انعام پر حسد نہیں کرنا چاہیے. کسی کو علم، کسی کو پیسہ، کسی کو زندگی، کسی کو طاقت، کسی کو خوبصورتی، کسی کو اچھا جسم، کسی کو اچھی گاڑی، یہ اللہ کا فضل ہے. جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پر ایمان رکھنا چاہیے اور کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتیں خاص کر کے عطا کر دیتا ہے. وہ اللہ کا فضل ہے، اس پر آپ حسد مت کیجیے. نیکسٹ، کسی کا برا چاہنے سے آپ کا بھلا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، یا کسی کا برا سوچنے سے آپ کا برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. 2 باتیں یاد رکھنا. کسی کا آپ کے لیے برا سوچنے سے اس کا بھلا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے تو جادو کرواتے ہیں لوگ کہ اس پہ جادو کرا دوں گا تو بس وہ برباد ہو جائے گا، میں خوشحال ہو جاؤں گا. ایسا بھی ہونے والا نہیں. اور اس کا برا کرانے سے اس کا برا ہی ہو جائے ایسا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کر لو، ساری طاقتیں لگا لو، جادو کروا دو، کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. تو کسی کے برا چاہنے سے آپ کا برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ جو یہود نصارہ ہیں نا، یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ پر کوئی بھلائی آئے. تو ان کے ناپسند کرنے سے کیا نہیں آئے گی؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تب بھی باقی تھا، باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، چاہے ان لوگوں نے نہ چاہا اور آپ کے خلاف سازشیں کی. کسی کے برا کر لینے سے، برا سوچ لینے سے، جادو کروا دینے سے آپ کا برا ہو جائے یہ ضروری نہیں. اپنا ایمان مضبوط رکھو. اللہ کے نبی کے خلاف ساری سازشیں کر لی،
پر اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ نے دیا وہ دنیا میں کسی نبی رسول کو نہیں دیا۔ یقین رکھو، ایمان رکھو کہ کسی کے برا سوچنے سے آپ کا برا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، جادو سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ جادو سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ انسان کفر میں جاتا ہے، شرک میں جاتا ہے، فحاشی میں جاتا ہے۔ اتنا سینٹنس لکھ لیجئے کہ جادو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ انسان شرک و کفر اور فحاشی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور ایک بار آپ یاد رکھنا، ایک بار اگر کوئی جادو کی لائن میں گھستا ہے نا، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا نکلنا۔ ڈیپنس بہت زیادہ ہے اس میں، جاتا چلا جاتا ہے، رک نہیں پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا، اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ کنٹرولنگ اپنا کھو دیتا ہے، پھر شرک بھی کرے گا، کفر بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، سب کرے گا۔ تو اس میں فائدہ نہیں، صرف نقصان ہے۔ جیسا اللہ کہتا ہے ما یضرہم، جو ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نقصان ہی دے گی، فائدہ دینے والی نہیں۔ جادو سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، صرف نقصان ہونے والا ہے۔ آخری پوائنٹ، جادو کا آسان علاج کیا ہے؟ بھئی اگر مجھے لگ رہا ہے میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں نمازی، روزے بھی رکھتا، قرآن بھی پڑھتا، علاج کیا ہے؟ آسان سا علاج، سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ سے جڑو گے نا، سب یوں ہی بھاگ جائیں گے آپ سے۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ بسم اللہ الذی والی دعا، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، چاروں کل ہے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 3، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیے۔ اب ضروری نہیں کہ پورے سورہ بقرہ ایک بار میں پڑھو، 40 دن تک پڑھو، یہ سب ہمارے سسٹم ایسا نہیں۔ جتنا پڑھ پاؤ اتنا پڑھو، پر کچھ حصہ ضرور پڑھو، آدھا پارہ، ایک پارہ، جتنا پڑھ پاؤ، پر روزانہ سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت ہونا چاہیے۔ لا يدخلہ البطالہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان انٹری نہیں کر سکتا، جادو تو بہت دور کی بات۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رقیہ کریں، دم کریں، پڑھ کر پھونکیں۔ جس پر جادو ہے آپ دم کر کر کے پھونکیں۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری دعایات ہے، آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہے، پڑھ کر پھونکیں۔ انشاءاللہ کیسا بھی جادو ہو اللہ رب العالمین اس میں آرام دے گا۔ پھر ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی جب یہ ٹاپک میں بیان کروں گا تو اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جادو کے علاج کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ بتاؤں گا۔ پر پہلی چیز یہ کہ جادو کے تعلق سے جو ڈر ہے نا اسے دل سے نکال دو، کچھ ہونے والا نہیں انشاءاللہ اللہ کی اجازت کے بنا، اور آپ یہ اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ آخری پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، جادو سے ہر حال میں بچا جائے، کبھی جادو کے راستے پر نہ آ جائے۔ کتنا بڑا فائدہ چاہے حاصل کرنا ہو، اللہ پر یقین رکھو، جادو کا راستہ کبھی اختیار نہ کرو۔ نمبر 2، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مخلوق نہیں۔ یہ جادوگر، یہ بڑے بڑے لوگ، شعبدہ باز، ان کے پاس نہیں جانا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نمبر 3، ایمان اور تقوی کو اپنی زندگی بنائیں۔ ایمان اور تقوی کو اپنی زندگی بنائیں۔ نمبر 4، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہ کرے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ کرے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں جو سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ اور لکھ لیجئے، کسی کے الزام سے ٹینشن نہ لیں۔ اگر حق پر ہو تو کسی کے الزام سے ٹینشن نہ لیں۔ اب حق پر ہونا، سچے ہونا، اچھے ہونا، کسی کے الزام سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ لگائے گا تھک جائے گا انشاءاللہ، اللہ ہے حل کرنے والا۔ نبیوں کے واقعات یاد کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کو، ہمیں سب کو صبر دے گا۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں جو میں آج جمع کر پایا آپ کے سامنے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار، سمیع بصیر علیم خبیر، اول آخر ظاہر باطن، اے سمیع اے بصیر، اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قرآن سے ہماری محبت کو اور زیادہ بڑھا دے، قرآن کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔